عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تماری اخاک ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ چونکہ یہ حدیث اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے، اس حدیث میں ان اسباب کو بیان فرمایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر اور خاندان ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں۔ ان حدیث میں بتائے ہوئے چیز پر اگر عمل کر لیا جائے تو خاندان بکھرنے سے، دوستیاں ٹوٹنے سے بچا جا سکتا ہے، آپسی محبت، بھائی چارگی باقی رہ سکتی ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ میں اس حدیث کی مختصر تشریح پیش کر دوں۔ اس میں 3 اسباب بیان فرمائے گئے ہیں اور 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات فرمایا لا تماری اخاک، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ بھائی چاہے سگا ہو، سوتیلا ہو یا اسلامی رشتے سے بھائی ہو، یعنی کوئی بھی مسلمان ہو، اس سے جھگڑا نہ کرو۔ تماری یہ میرا سے ہے، اس میں ہر طرح کے جھگڑے مراد ہیں، بحث و مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، مار پیٹ ہاتھا پائی کرنا، زبان سے تو تتکار کرنا، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں کھوٹ پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، بحث و مباحثہ نہ کرو۔ آج یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ اور بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پر انکار کرنا، ہر بات کا جواب دینا، رد کرنا، اس کا کاٹنا ان کا نیچر بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بازاروں میں، ہوٹلوں میں، بس اور ٹرین میں لوگ تھوڑی تھوڑی بات لے کے، چھوٹی چھوٹی بات لے کے لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ٹاپک ایسی ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ملنے والا ہے، نہ آخرت میں اس کا فائدہ، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، نہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فضول کی بحثیں چل رہی ہیں، تو منع فرمایا کہ ان بحثوں سے بچو، کیونکہ یہ بحثیں جو ہے تکرار، اور یہ تکراریں لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کا سبب ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں کہ کسی چھوٹی سی سیاسی بات پر بحث ہوئی عام لوگوں کے درمیان اور پھر گولی چل گئی، چاقو چل گیا۔ تو فرمایا کہ بحث و مباحثہ نہ کرو، فضول بچو، ہاں، اور کسی طرح کی لڑائی نہ کرو۔ ہاں، اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مجھے عدالت میں جانا ضروری ہے، کیس کرنا ضروری ہے، اگر نہیں جائیں گے تو میرا حق پامال ہوگا اور اس کی وجہ سے مجھ پر ظلم کیا جائے گا اور زندگی ہماری مشکل ہو جائے گی، آئندہ کی زندگی، تو پھر یہ اور بات ہے، آپ جائیں عدالت بچنے کے لیے۔ لیکن نارمل چیزوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ شکایت کرنے کی عادت ہے کہ جب بھی ملیں گے کوئی نہ کوئی شکایت کر دیں گے کہ آپ نے مجھے پوچھا نہیں، دعوت میں بلایا نہیں، کارڈ میں نام نہیں دیا، اشتہار میں میرے نام نہیں دیا، اور پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ شادی میں فنکشن میں آئے ہوئے ہیں اور شکایت چھیڑ دی، اور پھر اس شکایت کی وجہ سے بات بڑھی اور منہ پھلا کر چل دیے۔ آپ کو کہیں ضرورت ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں ہمیں بولنا چاہیے یا بہت بڑی بات ہے، تو آپ
نرم انداز میں حق نیت سے، یعنی صحیح نیت سے، صحیح ارادے سے، صحیح طریقے سے آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ یہاں غلط ہیں، میری رائے میں یہ بات صحیح ہے، حق یہ ہے۔ اب اگلے کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ سمجھے گا، مانے گا، اگر نہیں مانتا ہے یا ماننے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ آپ کو زبردستی کرنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کی ذمہ داری، انبیاء کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ لوگوں کو زبردستی منوانا، زبردستی اپنی بات تسلیم کروانا، یہ تو انبیاء کا بھی کام نہیں ہے۔ تو پھر ہم آپ کیوں ہوتے ہیں کہ ہم بحث کر کے زبردستی منوائیں؟ نہیں، آپ جہاں ضروری سمجھیں کچھ سوال جواب کریں، لیکن جب آپ کو پتہ چل لگے کہ نہیں یہ بات اب جو ہے بڑھ رہی ہے، بحث و مباحثہ کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کنارے آ جائیں، اسے ماننا ہے مان لیں، نہ ماننا ہے آپ کا کام ہو گیا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بحث کرنا، ہر بات پہ شکایت کرنا رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے شکایت کرنے کی تو کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شکایت انہی سے ہوتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے، بات صحیح ہے، لیکن اس شکایت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، بحث و مباحثہ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، ہاتھا پائی نہ کرو، اس سے بچیں۔ اس سے بچیں گے تو محبت قائم رہے گی، ورنہ یہ ان اسباب میں سے ہے جن سے پھوٹ پڑتی ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمازحوا، یعنی کسی سے مذاق نہ کرو، یعنی نامناسب مذاق نہ کرو۔ دیکھیے، ایک ایسا مذاق جو شریعت کے حد کے اندر ہو، جائز کے حد کے اندر ہو، آپ کی نیت ہو اس کو خوش کرنے کی، آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے، جس سے مذاق کر رہے ہیں اس کو بھی خوشی ہو رہی ہے، اور شریعت کے باؤنڈری میں رہتے ہوئے، تو یہ جائز ہے، اور اچھی نیت ہے خوشی کا من بنانے کا، تو ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن آپ کے مذاق کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے، تو پھر ایسا مذاق جائز نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا شریعت کے حد میں رہ کر، ایک باؤنڈری میں رہ کر جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا مذاق اڑانا کہ اس سے اس کو تکلیف ہو، انسلٹ محسوس ہو، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، اسے دکھ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کا مذاق کا چھیڑ بنا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو اگلا غصہ ہوگا، چڑھے گا، اور پھر لڑائی جھگڑا بھی بڑھ جاتا ہے، مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے، تو میں ماں بہن کی گالیاں بھی ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تو کسی کا یاد رکھیے، کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں، حرام و گناہ ہے، اور یہ ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے آپس کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تمازحوا، کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اور نامناسب مذاق کسی سے مت کرو۔ تیسری چیز فرمایا ولا تعیدہ موعدا فتخلفوہ، کہ کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو، یعنی کسی سے جب بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ خلافی کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں پھوٹ پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وعدے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو آپ وعدہ کریں ہی نہ۔ وعدہ تب کریں جب آپ کو کنفرم ہو کہ نہیں میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا، اور جب کسی سے وعدہ کر لیں پھر جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو اس وعدے کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹنا صحیح نہیں ہے، جائز، بلکہ پورا کریں یا پھر وعدہ ہی نہ کریں۔ وعدہ خلافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ فہو منافق، کہ 3 باتیں ہیں، 3 پہچان ہے جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ ان میں سے ایک اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے۔ دوسری چیز اذا وعد اخلف، کہ جب کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا بلکہ
وعدے کے خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ وَيَتْمِنَ خانہ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو ان تین پہچان جس کے اندر ہے وہ پکا منافق ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے، تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو عام بات ہے، سب جانتے ہیں کہ زبان سے ہم نے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں جو عملاً ہوتے ہیں، آدمی اس کو وعدہ خلاف نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر کہیں آپ کسی ادارے میں گئے، پڑھنے کے لیے گئے یا جاب کرنے کے گئے، تو وہاں کا ایک رول اور ریگولیشن ہے، وہاں کا ایک ضابطہ ہے۔ اب آپ جب بھی اس ادارے سے جیسے ہی منسلک ہوئے اور جڑے، عملی طور پر آپ نے یہ گویا کہ وعدہ کر لیا ادارے کے ذمہ دار سے کہ اس ادارے کے جو قانون ہیں اور جو رول اور ریگولیشن ہے میں اس کی پابندی کروں گا۔ اب اگر آپ اس رول اور ریگولیشن کے خلاف کر رہے ہیں اس ادارے کے، تو پھر یہ وعدہ خلافی، آپ کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ کسی کالج میں، مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن لیا، وہاں کا ایک ضابطہ ہے رہنے کا، پڑھنے کا، کہیں کہیں فارم پہ لکھے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن اس ادارے سے منسلک ہو گئے، آپ نے داخلہ لے لیا، ایڈمیشن آپ نے لے لیا یا ملازمت اختیار کر لی، تو آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے پابند ہو گئے۔ اگر آپ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح کسی ملک میں آپ رہ رہے ہیں، کسی شہر میں آپ رہ رہے ہیں، تو اب جب آپ نے کسی ملک کی شہریت کو اپنایا ہے، اس کی نیشنلٹی لی ہے، آپ کو حاصل ہے، تو گویا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا عملی طور پر کہ اس ملک کے ہم ہر قانون کے مطابق قانون کو مانیں گے، لہذا اس کے قانون کو ماننا ضروری ہے جب تک کہ وہ قانون آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے پر مجبور نہ کرے، گناہ کرنے پر مجبور نہ کرے۔ جائز حد کے اندر اگر قانون ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی قانون شریعت قرآن و حدیث کے خلاف گناہ کا حکم دے رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو مانیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے صدر ہو، چاہے کسی ملک کا قانون ہو۔ لیکن جب تک جائز حدود ہیں، اس میں شریعت نے آپ کو چھوٹ رکھی ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کا رول ہے کہ بھائی لال بتی جل جائے تو آپ کو گاڑی روک دینی ہے، ہری بتی جلے تو آپ کو جانی ہے۔ اب اس کی پابندی کرنا قانوناً بھی آپ کے اوپر ضروری ہے اور شریعت کے روح سے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جب اس ملک کی شہریت کو اپنایا ہے اور اس ملک میں گئے ہیں تو گویا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے عملی طور پر کہ ہم اس شہر کے جائز قانون کو مانیں گے۔ تو اگر آپ جو ہے لال بتی جلنے پر آپ نہیں رکتے ہیں تو یہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا وعدہ خلافی کا آپ کو گناہ ہوگا۔ گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، کہاں نہیں کھڑی کرنی، یہ سب نظام میں داخل ہے، یہ سب جائز حدود ہیں، اس کی پابندی کرنا ہر آدمی کو ضروری ہے۔ الحاصل یہ نکلا کہ کسی بھی قانون کا، کسی بھی ملک کا اور کسی بھی ادارے کا ایسا قانون جس میں شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے، اگر وہ ادارہ، وہ ملک اور وہ شہر آپ کو کسی قانون کا پابند بناتا ہے تو اس کی پابندی کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔ تو وَإِذَا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، بلکہ اس وعدہ کو جہاں تک ہو سکے اس کو ضرور پورا کرو، کیونکہ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے آپس میں جو پھوٹ پڑتی ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں۔ یہ ایک بڑی شکایت بن جاتی ہے کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا وعدہ کر کے۔ تو تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تین چیزوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو بہت حد تک جو ہے
رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ تو پہلا حکم کہ لا تماری اخا کا، کہ اپنے بھائی سے کسی طرح کا جھگڑا بحث و مباحثہ نہ کرو۔ دوسری چیز ولا تمازحوا، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نامناسب مذاق جو اگلے کو برا لگتا ہو ایسا مذاق نہ کرو۔ اور ولا تعیدوا موعدا فتخلفوا، یعنی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو، بلکہ جب بھی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو۔ ان 3 چیز پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کی دوستیاں، آپ کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی۔